عزیز ناظرین، ایک بار پھر سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، آپ کا اپنا پروگرام الحق لے کر۔ عزیزوں، یہ سلسلہ ہے نبوتوں کا، ان نبوتوں کی بات کی جا رہی ہے جو کتاب مقدس میں، پرانے عہد نامے میں آئی ہیں، بتائی گئی ہیں، کہی گئی ہیں، جن کا خلاصہ ہم کر رہے ہیں نئے عہد نامے کے ذریعے سے کہ یہ بات پوری ہوتی ہے مسیح پہ جا کے، یعنی کہ شروع سے لے کے آخر تک کتاب مقدس میں مسیح کا جلوہ جو ہے وہ نمایاں ہوتا جا رہا ہے کسی نہ کسی طرح سے۔ تو عزیزوں، چلتے ہیں آگے اور ایک اور پیشن گوئی پر آج ہم بات کریں گے، اور اس کے لیے میرے ساتھ میرے دو عزیز مہمان یہاں پر پھر سے موجود ہیں، جناب منصور صاحب، شالوم علیکم۔ وعلیکم السلام، اور جناب جوائے صاحب۔ جی مسیح آپ سب کو میرا سلام۔ تو منصور صاحب جی شروعات کریں۔ یہاں ایک عجیب قسم کی پیشین گوئی ہے جی، جو میں دینے جا رہا ہوں۔ یہ خداوند ییشو مسیح کے اپنی خدمات کو شروع کرنے سے پہلے کے لیے، جی، تیاری کے لیے یہ پیشین گوئی کی گئی ہے۔ اچھا، تو ہم دیکھتے ہیں حضرت یشعیاء نے بڑا اچھا وہ کیا ہے، 40 باب کی 3 اور 4 آیت میں یہ پیشین گوئی دی ہے۔ کہا پکارنے والے کی آواز۔ پکارنے والے کی آواز۔ اب پکارنے والا کون تھا؟ حضرت یحییٰ، جی، یوحنا، وہی پکارتے تھے، اے سانپ کے بچوں، اے فلانو، تمہیں کس نے جتا دیا؟ تو پکارنے والے کی آواز، بیابان میں خداوند کی راہ درست کرو۔ بیابان میں یعنی جنگل میں جو راستہ ہوتا ہے، پہلے تو راستہ ہوتا ہی نہیں، وہ کاٹ چھانٹ کے بنایا جاتا ہے۔ راہ درست کرو، صحرا میں ہمارے خداوند کے لیے شاہ راہ۔ اب دیکھیں یہاں شاہ راہ ہموار کرو، رائل ہائی وے، رائل ہائی وے ہموار کرو۔ بادشاہ کا جو ایک جی، طرف جانے کا ایک جو راستہ ہوتا جسے ہے۔ پرانے زمانے میں ٹھنڈی سڑک کہا جاتا تھا، اچھا، انگریزوں کے ٹائم میں اچھا اچھا اچھا، وہ شاہراہ ہوتی تھی۔ تو ہموار کرو، ہر ایک نشیب اونچا کیا جائے، یعنی گڑھا اونچا کیا جائے، جی، اور ہر ایک پہاڑ اور ٹیلا پست کیا جائے، یعنی اس کو سب کو لیبل میں کر دو۔ جی، اب یہاں دنیا میں کچھ انسان بھی ایسے ملتے ہیں جو اونچے ہیں، نیچے ہیں، دہنے بائیں چلنے والے ہیں، جی، تو ان سب کے لیے بھی یہ خدا کا کلام ہے۔ بے شک، خدا کا کلام دو دھاری تلوار ہے، بے شک، بند بند اور گدا گدا کاٹتا ہے۔ تو یہاں یہ مسیح کی آمد کے لیے، خدمات کو شروع کرنے سے پہلے کے لیے، پہلے یوحنا گئے اور وہ راہ تیار کی، ان کے لیے یہ پیشین گوئی ہے۔ جی ہاں، تو کرو، اور ہر ٹیڑھی چیز سیدھی، اور ہر ایک ناہموار جگہ ہموار کی جائے۔ جی، تو یہ حضرت یوحنا نے کیا، ان کے لیے پہلے منسٹری شروع کی، خدمات شروع کی، اور اس کے بعد سیم الفاظ سے جو یوحنا کہتے تھے وہی مسیح نے بھی شروع کیے۔ جی، تو وہاں سے وہ مسیح کی شروعات ہوتی ہے۔ جی ہاں۔ تو نئے عہد نامے میں ہم اس کے بارے میں دیکھیں گے، اس کا خلاصہ وہاں صحیح طرح سے ہو جائے گا۔ جی متی، مرکس، لوکا، یوحنا، چاروں نے ریل لکھی ہے، اور جی، چاروں نے اس آیت کا حوالہ دیا ہے۔ یہ شاعر نے جو کہا تھا یہ پورا ہو رہا ہے یسوع مسیح کے آنے کے ذریعے سے۔ یہ جو یوحنا بپتسمہ دینے والے ہیں، یہ وہی ہے جن کا ذکر پہلے سے تھا، وہ آئے گا کہ جنگل میں پکارنے والے کی آواز ہے کہ اس کی راہ تیار کرو۔ جی، ایک چیز یہاں پر کھل کر آتی ہے کہ صرف 2 لوگوں کی پیشن گوئیاں کی گئی ہیں، ایک تو حضرت یوحنا کی اور دوسرے مسیح کی، مسیح کی، اور کسی نبی کی نہیں کی کہ بھائی فلانا نبی پیدا ہوگا نہیں، یا جو بھی نہیں، ہوگا، نہیں۔ بس ان 2 کا ذکر آیا ہے۔ نہیں ہے۔ یحییٰ کی پیدائش سے اس کی تیاری ہے۔ وہ کہتا ہے میرے سے بعد جو آنے والا مجھ سے بڑا ہے، میں اس کی جوتیاں اٹھانے، اس کی جوتی کھولنے لائق نہیں ہوں۔ اس کی عظیم شخصیت ہے۔ شاہ راہ تیار کرو، مطلب شاہ آ رہا ہے، جو بادشاہ ہے، جو سچ میں مسیح کے وہ بادشاہ، خدا کی طرف سے مقرر بادشاہ، وہ آ رہا ہے۔
تو اس کی عظمت کو ظاہر کر رہی ہے. انہوں کہتا ہے میں بہت چھوٹا ہوں, میں تو خالی راہ تیار کر رہا ہوں, اور راہ تیار کرنا توبہ کرو. جی اپنے جو صحیح کام نہیں کر رہے وہ کرنے لگ جاؤ, جو غلط کر رہے اس کو چھوڑ ختم کرو. یہ سب سے راہ تیار ہوتی ہے. اس راہ تیار لوگوں نے آیا توبہ کا بپتسمہ لیا, اپنی خطاؤں غلطیوں سے گناہ کی زندگی توبہ کری. اور یہ بھی بہت اہم رکھتا ہے, یسوع قبول کرنے کے لیے توبہ کرنا بہت پہلا ہی قدم ہے. اسے تیاری کری اور لوگوں سے تیاری ہوئی اور وہ جلال ظاہر ہوا. وہ عظیم شخصیت تو خدا کا جلال ہمارے بیچ میں آیا. وہ شاہر ہے, مطلب وہ شاہ ہے, وہ بادشاہ ہے جو آ گیا, جو ہمارے بادشاہ کے لیے چنا گیا, اس کو خدا نے مسا کیا ہم پر بادشاہ کرنے کے لیے. اور لوگوں نے جب دل تیار ہو گئے تو اس بادشاہ کو قبول کیا. جی اور جنہوں نے وہ توبہ نہیں کر راہ تیار نہیں کری وہ اسے قبول نہیں کر. جو فقیہ فریسی کاہن سردار کاہن تھے انہوں نے توبہ نہیں کر, انہوں نے قبول نہیں کیا, انہوں نے یوحنا بپتسمہ دینے والے کو قبول نہیں کیا. اور جب اسے نہیں کیا تو جس کی گواہی دے رہا تھا, ہاں دیکھو یہی ہے وہ جو تمہارے بیچ میں ہے, جو خدا کا بڑا جو گناہ اٹھا لے جاتا ہے, تمہارا بادشاہ تمہاری مدد کے لیے آیا, وہ قبول نہیں کر پائے. جی تو خدا بڑے سلسلے طریقے سے سلسلے وار طریقے سے, جی ایسا اندھ وشواس نہیں ہے کہ تم بس کہہ دیا مان لو, کسی نے میں نے کہہ دیا مجھے مان لو. یسوع کہتا میری گواہی, یوحنا دے رہا ہے, یوحنا پہلے یشعیاہ دے رہا, سب مل کے گواہی دے رہے ہیں. اب کوئی گواہوں کا اتنا بادل ہمارے سر پر ہے, انکار کی گنجائش رہ نہیں جاتی کہ مسیح کا اسی شخصیت کا اسی کام کا انکار کر سکیں. دیکھیے یوحنا کی جہاں تک کی بات ہے وہ کوئی معمولی شخص نہیں تھے, ٹھیک ہے, کیونکہ سارا کا سارا جو یہودا تھا, وہ جو ملک تھا اور وہاں کا بادشاہ ہیرودیس تھا, وہ ان سے ڈرا کرتا تھا. وہ ایک بہت بڑے نبی تھے, ساری دنیا یعنی وہاں کے لوگ جو ہے جانتے تھے, اس لیے ان کے خلاف کوئی بول نہیں پایا, اور جو وہ کہتے تھے وہ بات لوگ مانتے تھے. اور اپنی طرف سے انہوں نے خوب لتھاڑا, جتنے بھی لوگ تھے ان کو لتھاڑتے تھے, انہوں نے بپتسمہ دیتے تھے. اس لیے ان کا نام صاحب کے بچوں اور کپٹیوں, ویسے ہی ہیں دسنے والے نام. یہاں میں ایک بات اور جوڑنا چاہوں گا. دیکھیے حضرت یوحنا نے جو خدا کا کلام سنایا, کیا کہا, توبہ کرو, پیڑوں کی جڑوں پر کلہاڑا رکھا. اب بہت سے لوگ یہ مانتے ہیں کہ نجات سے توبہ کا کیا تعلق ہے. جی میں یہاں وہی بنانے جا رہا ہوں. توبہ کیا ہے؟ توبہ ہمیں ہمارے گناہوں سے پاک کرتی ہے, کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے, پہلا پطرس اس کا پہلا باب اور 15 آیت میں اس طرح سے لکھا ہے, بلکہ جس طرح تمہارا بلانا والا پاک ہے تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو, کیونکہ لکھا ہے پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں. خدا پاک ہے, اس کے پاس کوئی ناپاک چیز نہیں جا سکتی. پہلے ہمیں پاک ہونا ہے, اپنے گناہوں کا کفارہ دینا, گناہوں سے توبہ کرنی ہے, اور تب خدا کے پاس جانا ہے. تو وہ ہمیں نجات دے گا, ہمارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا, اور ہمیں سب کچھ وہ کرے گا, بار بار کرے گا, دیکھ معنی میں کہہ لیجئے. لیکن پہلے توبہ کرنی ضروری ہے. اس لیے یوحنا نے یہ پہلے شروع کیا کہ توبہ کرو, توبہ کرو, توبہ کرو. مسیح نے بھی یہی کہا توبہ کرو, اس وقت جب شروع کیا مسیح نے, پہلا سینٹنس یہی تھا. تو توبہ کرنا بہت ضروری ہے, بنا توبہ کے نجات نہیں ہے. کیونکہ توبہ کرنے سے ہم پاک ہو جاتے ہیں, ہمارے گناہ دھل جاتے ہیں, اور پھر ہم خدا کے پاس پاک ہو کر کے جا سکتے ہیں. تو یوحنا بپتسمہ دینے والے نے بار بار یہی اعلان کیا ہے جب پکارنے کی بات کی کہ توبہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہی نزدیک ہے. ہمارا کام ہے توبہ کرنا. گناہ سے نکلنے کو طاقت یسوع مسیح دیتا ہے, ہمیں وہ طاقت نہیں ہے. ہم توبہ کرتے ارادہ کرتے ہیں اور پھر اس کے لیے راہ تیار کرتے ہیں. ہم نے اپنے دل سے توبہ کری, گناہ سے نکلنا چاہا, تو ہم نے یسوع مسیح کے لیے راہ تیار کر لی. پھر وہ آتا ہے, بادشاہ آتا ہے, گناہ معاف بھی کرتا ہے اور طاقت بھی دیتا ہے, سب کچھ. اور یہی تو اعلان تھا حضرت یوحنا کا, پکار پکار کے جو کہنا تھا, یہی بات وہ کہہ رہے تھے بار بار کہ تمہارا نجات دہندہ آنے والا ہے. جس کے ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بات کیا تھا, ان کے دل سخت ہو گئے. کون؟ جنہوں نے توبہ نہیں کری. وہ دیکھتے بھی نہیں دیکھتے, سنتے بھی نہیں دیکھتے, ان کے خدا کی قدرت کام نہیں کرتی ان کی زندگی میں, کرے گی بھی نہیں. قاعدے میں جب ہم دیکھتے ہیں لارڈس پریئر, خداوند کی دعا, اس میں توبہ ہے.
کہ خداوند ہمارے گناہ معاف کر جیسے ہم نے اپنے گناہگار معاف کیے جی ہاں۔ لیکن ہم ایک دفعہ میں نے ایک چرچ میں یہ بول دیا، بھائی صاحب پادری صاحب مر کے دوبارہ مجھے پلپٹ پہ نہیں کھڑا ہونے دیا. میں نے یہ کہہ دیا، میں نے کہا انکلوڈنگ میں اور پادری صاحب کبھی کسی کے گناہ معاف نہیں کرتے، دل میں رکھتے ہیں بغض وہ کہ ہاں اس نے ایسا کہا تھا، اس نے یہ کیا تھا. تو پادری صاحب مر گئے لیکن مجھے کبھی پلپٹ نہیں. جی ہاں، تو کیونکہ سچ جو ہے بہت کڑوا ہوتا ہے اور ایک ایسی تلوار ہے جو بہت بری طرح سے ہمارے دل کو تار تار کر دیتی ہے. تو عزیزوں، یہیں پر اس ایپیسوڈ کو ہم ختم کرتے ہیں، لیکن آپ ضرور پڑھیے گا لوکا کی اس انجیل کو، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے حضرت یوحنا نے جنم لیا، کس طرح سے وہ پیدا ہوئے اور ان کا کیا کام تھا. تو عزیزوں، یہیں پر ہم اس ایپیسوڈ کو ختم کرتے ہیں. اگلے ایپیسوڈ میں کچھ اور خاص باتیں لے کے آپ کے سامنے ہم پھر سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.